بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو ہوگی بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی کا آغاز کیسے ہوا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ جناب عبد المناف کو اللہ تعالیٰ نے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا جن کا نام ہاشم اور عبد الشمس رکھا گیا تھا۔ بہت سے تاریخی حوالوں سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ بچے جب پیدا ہوئے تو ان کے کچھ جسمانی اعضاء بھی آپس میں جڑے ہوئے تھے جن کو ماہر طبیبوں نے الگ کر دیا تھا۔ جب ان دونوں جڑواں بچوں کی خبر نجومیوں کو ملی تو انہوں نے یہ پیشن گوئیاں دیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جب نجومیوں کو یہ خبر ملی اور انہوں نے یہ پیشن گوئیاں دی کہ ان دونوں بچوں کی اولادیں ہمیشہ رنجش میں رہیں گی، ان کی نسلیں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں ہر وقت مصروف رہیں گی، ہاشم کی اولاد بنو ہاشم کہلائے گی جن میں حضرت عبد المطلب سردار ہوں گے، انہی کی اولاد میں حضرت عبداللہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو طالب سے حضرت علی شیر خدا، حضرت عباس مشہور ہاشمی سردار بنے۔ اس کے برعکس ہاشم کے جڑواں بھائی عبد الشمس سے امیہ پیدا ہوا اور پھر امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ امیہ کے 2 بیٹے عرب اور ابو العاص تھے۔ عرب سے ابو سفیان، معاویہ اور یزید پیدا ہوئے، جبکہ ابو العاص کے حکم سے عفان پیدا ہوئے اور حکم سے مروان اور عبد الملک پیدا ہوئے۔ تاریخ شاہد ہے کہ یہ یزید کے بعد بنو امیہ کے تمام حکمران مروان بن حکم کی اولاد سے تھے۔ پیارے دوستو، ہاشم کی اولاد بنی ہاشم اور ہاشم کے چچا زاد بیٹے امیہ کی اولاد بنو امیہ کہلائی۔ جناب ہاشم اور امیہ کی پہلی رنجش کعبہ کی تولیت پر ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ ساری زندگی جنگ کی کیفیت میں ہی رہے، جن کا ذکر تاریخ کی سب کتابوں میں واضح ملتا ہے۔ لیکن مکہ میں بنو ہاشم ایک دینی خاندان سے مشہور تھے کیونکہ ان کے پاس کعبہ کی تولیت کی ذمہ داری تھی، جبکہ بنو امیہ مکہ میں اور اس کے ارد گرد قبیلوں میں اپنی جنگی قابلیت کی وجہ سے حکمرانی کرتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بنو ہاشم قبیلے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو زیادہ تر اموی سرداروں نے کہا کہ محمد جھوٹا ہے، کیونکہ یہ نبوت ہوتی تو وہ ضرور بنو امیہ میں ہوئی۔ جنگ بدر اور جنگ صفین بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ 60 ہجری میں جب یزید نے حکومت کی بھاگ دور سنبھالی تو اس نے مدینہ کے حاکموں کو یہ خط لکھا کہ مدینہ میں جو نامی گرامی شخصیت ہیں ان سے میری بیعت لو، خصوصی طور پر پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین سے ضرور بیعت لو۔ کچھ رسول اللہ کے صحابہ کرام اور حضرت امام حسین نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا، لیکن یزید دن رات اسی کوشش میں رہا کہ نواسے رسول مجھ پر بیعت لے آئیں، کیونکہ ان کی بیعت نہ کرنے سے یزید کی حکومت کبھی بھی عروج پر نہیں آئے گی۔ جب مدینے میں دونوں گروہوں کے حالات خراب ہونے لگے، ان میں شر اور فساد پھیلنے کا خطرہ بڑھا تو حضرت امام حسین نے 3 شعبان کو ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ پہنچے۔ مکہ شہر میں حضرت امام حسین کا بڑی دھوم دھام سے استقبال کیا گیا۔ کوفہ سے 10 رمضان کو حضرت امام حسین کو خط وصول ہوا۔ اس دن کے بعد بے شمار کوفہ سے خط وصول ہونے لگے کہ آپ رضی اللہ عنہ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ رضی اللہ عنہ پر بیعت کر لیں گے، ہم یزید کی حکومت کو نہیں مانتے۔ نواسے رسول حضرت امام حسین نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا کہ وہاں کے حالات کا جائزہ لیں۔ 6 شوال کو حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر تقریباً 18,000 کوفہ کے لوگوں نے بیعت کی۔
حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت امام حسین کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات بالکل ٹھیک ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب آپ کو خط ملا تو حضرت امام حسین نے کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی۔ جیسے ہی حضرت امام حسین نے مدینہ سے کوفہ ہجرت کرنی شروع کی تو دوسری طرف یزید نے کوفہ کے صحابی گورنر کو ہٹا کر عبداللہ ابن زیاد کو بصرہ اور کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ عبید اللہ ابن زیاد پہلے سے ہی اپنی صفا کی وجہ سے عراق میں بہت مشہور تھا۔ ابن زیاد نے لوگوں کے دلوں میں بہت خوف پیدا کر دیا تھا، ان کو قید میں ڈالا اور حضرت مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت مسلم بن عقیل کا خط پڑھ کر نواز رسول حضرت امام حسین کے قافلے کے ساتھ کوفہ کی جانب ہجرت کی۔ عبداللہ ابن زیاد کو جب امام حسین کی کوفہ میں آنے کی اطلاع ملی تو اس نے حسین بن طبیب کو 4000 لشکر دے کر قادسیہ کی طرف روانہ کر دیا کہ ان علاقوں میں سخت نگرانی کی جائے تاکہ ان علاقوں کے لوگوں کی آمد و رفت کرنے والوں کی نقل و حرکت معلوم ہو۔ بن یزید ریاحی کا 1000 کا لشکر بھی حسین بن تمیم کے لشکر کے ساتھ شامل تھا، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان ظالموں نے 61 ہجری 2 محرم کو نواز رسول حضرت امام حسین کے قافلے کا راستہ روک لیا۔ جب اس کے بارے میں حضرت امام حسین کو علم ہوا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی کربلا ہے۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے والوں کو حکم دیا کہ اپنے خیمے یہی نصب کر لو۔ کربلا میں فوج کا سپہ سالار عمر بن سعد تھا، جو کہ جنگ سے بچنا چاہتا تھا، خون خرابے سے دور رہنا چاہتا تھا، لیکن کوفہ کے موجودہ گورنر عبداللہ ابن زیاد کو شمر نے جنگ کے لیے مجبور کیا۔ آخرکار 9 محرم کو شمر 4000 سپاہی لے کر کربلا پہنچا۔ شمر نے عمر بن سعد کو دھمکیہ میں اس خط بھی دیا اور حضرت امام حسین سے کہو کہ بیعت کر لے، اگر تم حضرت امام حسین سے بیعت نہیں لے سکتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو۔ 10 محرم کو حضرت امام حسین اپنے جانثاروں کی لاشوں کو اٹھا کر تھک چکے تھے، اس کے باوجود بھی شجاعت حیدری کی جھلک اب بھی آپ کے چہرے پر چمک رہی تھی۔ مولا علی کے لاڈلے بیٹے حضرت امام حسین اپنے تمام جانثاروں سے بچھڑ کر بھی خود اپنے گھوڑے پر سوار ہوتے رہے۔ شیر خدا کے شیر اپنے تمام اثاثے لوٹانے کے بعد خود گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی زینب رکاب تھامتی ہیں۔ یزیدی لشکر جب تلوار حیدری کو میدان میں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ ہلچل مچ جاتی ہے۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا ہے کہ نبی نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، لیکن بدبختوں کی آنکھوں پر لالچ اور طمع نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ ہر کوئی دربار یزید میں اونچا مقام اور انعام و اکرام حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن تاریخ نے ایسی بزدل فوج نہ دیکھی۔ سبھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے کہ کربلا کا مقابلہ کون کرے گا۔ جیسے ہی امام علی مقام میدان کی طرف بڑھتے ہیں تو شمر کہتا ہے دور سے ہی تیر چلانا شروع کر دو، کیونکہ شیر خدا کے بیٹے شیر کا سامنا کرنے سے ہر کوئی خوف کھا رہا تھا۔ شمر نے کہا تیر چلاؤ۔ امام حسین کو پہلے ہی تیر لگ چکے تھے۔ شمر کی بات سن کر یزید کی ساری فوج حملہ آور ہوتی ہے۔ نواز رسول جس طرف بھی رخ کرتے ہیں یزیدی فوج کی لاشیں بچھا رہے ہیں۔ اس کے بعد مولا علی کے شیر امام حسین نے فرمایا کہ مجھ نماز پڑھنے کی مہلت دے دی جائے۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو شمر نے مالک کندی سے امام حسین کے پیچھے سے ایسا وار کروا دیا، پھر شمر ملعون کے اس اقسانے پر سب یزیدی گروپ نے امام حسین پر تیروں کی بارش کر دی۔ خولی بن یزید حضرت امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے پاس گیا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پھر شکی القلب بدبخت اور ذلیل سنان بن انس نے آگے بڑھ کر انعام و اکرام کی لالچ میں حضرت امام حسین کا سر مبارک تلوار کے ساتھ بدن سے جدا کر دیا۔ ملعون ابن زیاد کے حکم سے تمام کٹے ہوئے سروں کو نیزے پر لٹکایا گیا۔ ان سب کے جسموں کو گھوڑوں کے قدموں پر پامال کیا گیا۔ واقعہ کربلا کے بعد عمر بن سعد نے اپنے لشکر کے تمام قتل ہونے والے آدمیوں کو 11 محرم کو دفنا دیا۔ سید زادوں اور اصحاب کرام کے 72 جسم مبارک کو
بے گور و کفن وہاں ہی چھوڑ کر اہل بیت کو قید کر کے گفا کی طرف دربار ابن زیاد کی طرف بڑھنے لگا۔ تو یہ وجہ تھی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کی دشمنی کیسے آغاز میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ بہت ہی دل دہلا دینے والے واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور صالح بنائے، ہمیں تمام گناہوں سے پاک رکھیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلے دن اگلے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔